الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو قبولیت کا شرف حاصل نہیں ہے، وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو یا کوئی اور باطل دین ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کا جو پسندیدہ مذہب ہے وہ ہے اسلام۔ ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اسلام اور دین دو لفظ استعمال کیے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور دوسری آیت میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آئیے ان دو الفاظ کو جانتے ہیں کہ اسلام اور دین کیا چیز ہے۔ ان کو جاننے سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ صحیح البخاری میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے رسول کے پاس تھے، ایک شخص آیا، ہم اس کو پہچانتے نہیں تھے، اس کے کپڑے بڑے سفید تھے، بال بہت سیاہ تھے۔ آیا، آ کے اللہ کے رسول کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا اور سوال کرنے لگا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ اس میں ایک سوال اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، کہنے لگا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے رسول مجھے بتلائیے اسلام کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کے بارے بتلایا، فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اس کے سامنے بیان کیا اور اسلام میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات، اپنے تمام اسماء و صفات اور اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، تو گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی ہوگا، نہ امتی نبی ہوگا، بلکہ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ رب العالمین نے بند کر دیا۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، تو نماز ادا کرے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، تو زکوٰۃ کو ادا کرے۔
یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کا حق نکالے۔ اور پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَتَصُومَ رَمَضَانَ، اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اور چھٹی چیز فرمایا وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر تو مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، تجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں فرمائی، یعنی یہ 6 چیزیں اسلام ہیں۔ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اس نے اب بات سنی اور اٹھ کے جانے لگا، کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ جب چلا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر جانتا ہے یہ سائل کون تھا؟ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں، فرمایا جبریل علیہ السلام تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ بھائیو پہلی چیز اسلام، یہ تو سمجھ آ گیا کہ کیا چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ اب دوسری چیز دین کیا ہے، تو دین کو سمجھنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رہنمائی لیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو ہم نے پوچھا قلنا لمن، اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال للہ، اللہ کے لیے خیر خواہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا خیر خواہی ہے؟ تو اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک سمجھا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانا جائے۔ اللہ اپنی ذات میں، اسم و صفات میں، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے۔ فرمایا دین اللہ کے لیے خیر خواہی ہے، ولی کتابی ہی، اور اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جو کتاب اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اتاری، نازل کی، اس کو من وعن تسلیم کرنا، اس میں کسی طرح کا شک نہ کرنا، اس کو اللہ کا کلام ماننا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو احکامات بتلائے ہیں ان پر ایمان رکھنا اور عمل کرنا۔ ولی کتابی ہی ولی رسول ہی، تیسری چیز فرمایا اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کیا خیر خواہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، آپ نے جو حلال کر دیا اس کو حلال سمجھنا، آپ نے جو حرام کر دیا اس کو حرام سمجھنا، آپ نے جس چیز سے منع کر دیا اس سے رک جانا، اور جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کا آخری رسول ماننا، اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی ذلی نبی آئے گا، نہ کوئی امتی نبی آئے گا، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں۔ آگے فرمایا ولی ائمۃ المسلمین، چوتھی چیز ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے۔ حکمرانوں کے لیے اس میں کیا خیر خواہی ہے؟ وہ حکمران جو اللہ رب العالمین کے نافرمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں،
ان کی اصلاح کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے خلاف مسلح جد و جہد نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا، فتنہ و فساد کھڑا نہ کرنا، یعنی ان کے خلاف خروج نہ کرنا۔ یہ بہت حساس معاملہ ہے۔ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، جس نے حکمران کے خلاف خروج کیا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حکمران نیک کام کرے تو اس کی اقتداء میں اس کے ساتھ مل کر نیک کاموں کو سر انجام دینا۔ حکمران اگر شر والا کوئی برا کام کرے تو اس کام میں اس کی اصلاح کرنا، اس کو روکنا، ہاتھ کے ساتھ نہیں روکنا، تلوار کے ساتھ، اسلحے کے زور کے ساتھ نہیں روکنا، بلکہ زبان کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اسلام کی دعوت کے ساتھ۔ یہ ہے ائمۃ المسلمین ولائمۃ المسلمین، یہ ہے مسلمان حکمرانوں کے لیے خیر خواہی۔ آخری چیز ولائمۃ المسلمین وعامتہم، عام مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے، یعنی مسلمانوں پر جو حق ہیں ان حقوق کو ادا کرنا، مسلمان کا دوسرے مسلمان کے زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، قتل نہ کرنا، ایک دوسرے کی عزت اور مال نہ لوٹنا۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم، مسلمانوں کی عزتیں، مسلمانوں کے مال، خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے، اس کا دفاع کرنا، اپنے آپ سے بھی ان کو بچانا، دوسروں سے بھی ان کو بچانا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال، محلے داروں کے حقوق کا خیال، نوادیوں کے حقوق کا خیال، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال، والدین کے حقوق، اپنے گھر والوں کے حقوق، والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، اپنے تمام رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ یعنی اسلام اور دین ایک جامع چیز ہے، یہ ایسا مذہب ہے، دین اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کے انفرادی معاملات سے لے کر اجتماعی معاملات اور اجتماعی مسائل سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک رہنمائی کرے۔ یعنی دنیا میں جو مسائل بھی پیدا ہوں، دین اس میں رہنما بن کر کھڑا ہو، دین اس چیز کے بارے رہنمائی کرے کہ فلاں معاملے میں کیا کرنا ہے، یہاں کیا کرنا ہے۔ اسلام اور دین یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اخوت، پیار، محبت، الفت اور امن کا درس دیتا ہے۔ جو بندہ اسلام اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، یقیناً وہ دنیا میں امن کا دائی ہوتا ہے۔ لوگ اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے واقف ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسلام والا دیندار کہتا ہے، یہ لوگوں کی جانوں مالوں کو اپنی زبان اور ہاتھ سے لوٹنے والا نہیں ہے، یہ اپنی زبان اور ہاتھ سے لوگوں کو نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا اخلاق، اس کا کردار، لوگ اس کے معترف ہوتے ہیں۔ دین اسلام ایک جامع چیز ہے جو انسانوں کی رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں، مسلمانوں کے حکمرانوں اور عام مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وعندی واللہ اعلم۔